علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آخری جو ہمارے قاعدے رہ گئے ہیں دو، مد عارض اور مد لین عارض، اس وقت آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مد عارض کو سمجھیے۔ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کتنے؟ تین، مل کر کہہ دیجئے کتنے؟ تین۔ کون کون سے؟ الف، واو، یا۔ واٹ از دا میننگ آف عارضی سکون؟ یہ آگے یہاں پر آپ اس وقت اسکرین پر بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ عارضی سکون کے معنی یہ ہیں، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، یعنی آگے کیا آ جائے؟ وقف آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوگا۔ جیسے آپ اس وقت اس کی ایگزامپل اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جیسے مسلمون، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ جلدی جلدی اپنے قاعدے لے لیجئے اور انہیں کھول کر اسکرین کے پاس آپ تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ ہم 17 تختیاں مکمل کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی 18ویں تختی کا آغاز ہوگا۔ امید ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے قاعدے لے کر آ چکے ہوں گے۔ سبق نمبر 18 حروف مقطعات، صفحہ نمبر 31۔ آپ اس وقت اسکرین پر اس کے مدنی پھول ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ اچھا، دوسرا مدنی پھول جو آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی پوری مقدار ادا ہو۔ جیسے بڑا مد ہے تو 3 الف کے برابر پورا کھینچے، نیز اخفاء و ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں گے۔ فار ایگزامپل عین صاد، اگر آپ اسے غور کریں، اگر آپ اسے توڑ کر لکھیں، عین کو اگر توڑ کر لکھا جائے تو عین یا نون، اور اس کے بعد صاد الف اور دال۔ اب نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ صاد آ رہا ہے۔ کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ حروف اخفا میں سے قاعدہ کس کا ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ غنہ کرتے نہیں کرتے اخفا میں؟ آپ بھول تو نہیں گئے؟ مدنی چینل کے ناظرین تو نہیں بھولے نا؟
کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی کے علاوہ، حروف یرملون کے علاوہ اور حرف با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ ہوگا، اور اخفا میں غنہ کریں گے. لہٰذا یہاں صاد ہے تو یہاں غنہ ہوگا، تو اس طرح پڑھیں گے عین صاد. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو اس کی مثال دے دی. جہاں جہاں یہ آئے گا وہاں انشاءاللہ تعالی ہم ترکیب بنائیں گے. اچھا، آخری جو اس کا مدنی پھول ہے الف لام میم اللہ، اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. ایک وصل یعنی ملا کر پڑھنا، وصل کسے کہتے ہیں؟ ملا کر پڑھنا. اور ایک ہے وقف، ٹھہر کر پڑھنا. ٹھیک، اس کی کیا صورت ہے؟ وصل میں کس طرح پڑھیں گے؟ الف لام میم اللہ. ٹھیک ہے، آپ اسکرین پر اسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آ رہا ہے. اور وقف کی صورت میں کیا پڑھیں گے؟ الف لام میم اللہ. ٹھیک، یہ طریقہ کار وصل اور وقف کا ہے. یہ ایک ہی لفظ کے اندر یہ ترکیب آتی ہے. اب آئیے اس تختی کا آغاز کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ اسکرین کی طرف رکھیں. صاد، تھوڑا اور کھینچے گا. ٹھیک، قاف، نون، طٰ، یہ کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار. ٹھیک ہے، یاسین، توسین، حامیم. یہاں ایک مسئلہ یہ یاد آیا کہ بعض لوگ نام رکھ دیتے ہیں یاسین، توسین، حامیم. یاد رکھیے یہ نام نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ ان کے کیا معنی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ معنی خاص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ خاص ہوں. لہٰذا اگر رکھا بھی جائے تو غلام یاسین، ٹھیک، یوں کہا جائے. اور اگر کوئی ہے بھی تو اسے غلام یاسین کہیں، صرف یاسین نہ کہیں. ٹھیک، آگے پڑھیے. الف لام را. اب دیکھیے الف لام میم. اس میں ایک قابل توجہ بات کہ دیکھیے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حرف تو پورا لکھا ہوا ہے، اس کو توڑ کر بھی نیچے لکھا گیا ہے. اب اس میں الف کے بعد لام کے آخر میں کیا ہے؟ میم ساکن ہے. میم کیا ہے؟ ساکن ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ دوبارہ میم ہے. میم کے بعد دوبارہ میم ہے. تو یہاں کس کا قاعدہ ہو رہا ہے؟ میم ساکن کے قاعدہ ہو رہا ہے. کس کے قاعدہ ہو رہا ہے؟ میم ساکن کے بعد. کہ میم کے بعد میم آ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ادغام شفوی. آپ کو یاد دلانے کے لیے عرض کر دوں کہ یہ قاعدہ کس پیج پر ہے. یہ قاعدہ ہے سبق نمبر 15 صفحہ نمبر 27-28. آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر قاعدے کھولیں اپنے تو سبق نمبر 15 27-28 جو ابھی ہم نے حال ہی تھوڑے عرصے قبل ہی پڑھے قاعدے. ٹھیک ہے، اب یہاں میم کے بعد کیا ہے؟ میم ہے. لہذا کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام شفوی. غنہ کریں گے؟ بالکل کریں گے. لہذا الف لام میم. اسی طریقے کا کچھ آگے ہو رہا ہے. الف لام میم را. اب آپ نے دیکھا یہ الف لام میم میں تو وہی قاعدہ. اب میم کے بعد جو را آ رہا ہے تو میم ساکن کے بعد را کون سا قاعدہ ہوگا؟ میم ساکن کا اظہار شفوی. با اور میم کے علاوہ کوئی آ جائے تو اظہار ہوتا ہے. اب یہاں پہ غنہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے الف لام میم را. ٹھیک، آگے بڑھیے.
حامیم. اب یہاں دیکھیے گا عین سین قاف. ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں جہاں اخفا ہوگا وہاں اخفا کریں گے. سب سے پہلے آپ اسے سمجھیں, پھر آپ سمجھ جائیں گے, آپ غنہ بھی کریں گے, کیونکہ ابھی کئی اسلامی بھائیوں نے غنہ نہیں کیا. ٹھیک, اب دیکھیں یہ جو اس کو توڑ کر لکھا گیا, نہیں دیکھیے عین کا جو نون ہے اس کے بعد کیا ہے سین. کون سا قاعدہ ہوا؟ حروف اخفا میں سے آیا. کون سا قاعدہ کون سا ہوا؟ اخفا. سین آخری لفظ کون سا ہے؟ نون ساکن. اس کے بعد کیا ہے؟ کیا قاعدہ ہوا؟ اخفا. اخفا میں کیا ہوتا ہے؟ غنہ کریں گے نا, تو دونوں میں غنہ کریں. دیکھیے عین سین قاف. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آگے بڑھیے طاسیم میم. مدنی چینل کے ناظرین یہ حیرت کریں گے کہ یہاں سین میم کیوں نہیں پڑا, سیم میم پڑا, یا کے ساتھ میم کو ملا ڈالا. اب یہ جو توڑے ہوئے الفاظ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے کہ تو پھر سین, سین کا آخری لفظ کیا ہے؟ نون ساکن. اس کے بعد کیا ہے؟ میم. اور میم کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ادغام. غنہ کرتے ہیں میم میں؟ کرتے ہیں. کون سے ادغام کے کون کون سے لفظ میں غنہ نہیں ہوتا ہے؟ را اور لام. میم میں غنہ کریں گے, لہذا اس کو کیا پڑھیں گے؟ طاسیم میم. یہی کچھ آگے بھی ہے. الف لام میم صاد. ماشاء. اب آ گیا وہی کہ جس کا ہم نے مدنی پھول پڑھا تھا. اس کو ہم دونوں انداز سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے وصل سے ملا کر پھر وقف. الف لام میم اللہ. میم پورا نہیں پڑھنا, میم اللہ. ٹھیک ہے, اب وقف سے پڑھیں گے. الف لام میم. اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے. اس تختی کا آخری لفظ کاف ہا یا عین صاد. غنہ رہ گیا آپ کا. مدنی چینل کے ناظرین نے بھی پتہ نہیں غنہ نہیں کیا ہوگا. غنہ کریں. عین نون ساکن ہے, اس کے بعد کیا ہے؟ صاد. حروف اخفا میں سے غنہ کریں گے. دوبارہ پڑھیے کاف ہا یا عین صاد. چلیے کچھ بہتر. اب یہ کہ آپ ایک کام کیجیے, ایک دوسرے کو اپنا سبق سنیں تو انشاءاللہ اور آپ کا پختہ ہو جائے. جی سنیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی ایک دوسرے کو سبق سنیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج 18 تختیاں ہماری مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید سبق کے ساتھ آئندہ سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ آئیے درس فیضان سنت سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی علیہ رحمت اللہ القوی زبردست عاشق رسول تھے۔ مدینہ منورہ میں امیر اہل سنت کو 1417 ہجری میں ساکین مدینہ منورہ حاجی غلام شبیر صاحب نے یہ ایمان افروز واقعہ سنایا کہ ایک بار حضرت قبلہ سید خورشید احمد شاہ صاحب نے مجھ سے فرمایا، ایک دن مدینہ منورہ میں حضرت خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی علیہ رحمت اللہ القوی میرے پاس روتے ہوئے تشریف لائے اور کہنے لگے، آپ میرے ساتھ مواجہ شریف پر چلیے، میں نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگنی ہے۔ استفسار پر بتایا، کل مسجد نبوی شریف علی صاحبی الصلاۃ والسلام میں ایک بے ادب مقرر نے اللہ کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان میں توہین کی، تو میں نے اسے ٹوکا، اس پر بات بگڑ گئی اور اس کے حمایتی آ گئے۔ ان لوگوں نے مجھ پر سختیاں کی جس سے میں بہت دل برداشتہ ہوا۔ رات خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، بس میری خاطر تھوڑی سی سختی بھی برداشت نہ کر سکے۔ حضرت قبلہ اکاڑوی صاحب کا کہنا تھا کہ بات دراصل یہ کہ دل میں ذرا بڑائی آ گئی اور تذلیل کو میں نے اپنی کثر شان تصور کیا، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تنبیہ فرمائی، لہذا میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار شریف میں حاضر ہو کر اپنے خطرہ دلی کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ عز و جل، عاشقوں کی بھی کیا خوب ناز برداریاں کی جاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کے احوال و افکار سے ہر وقت خبردار رہتے ہیں اور بسا اوقات خواب میں دیدار سے مشرف فرما کر ان کی امداد اور اصلاح بھی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ ہر جمعرات کو اپنے اپنے شہروں اور ملکوں میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنت بر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے آگے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ ہر اسلامی بھائی اپنے ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل، ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سورہ ملک کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारक الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين या रब मुस्तफ़ा व तुफ़ैल मुस्तफ़ा अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे वालिदैन की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा।
پڑھنے پڑھانے کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ دے دے یا اللہ ہم سب کو پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے والا بنا دے۔ جتنے اسلامی بھائی حاضر ہیں مدنی چینل پر، جو ناظرین شریک ہیں، سب کی تنگ دستیاں، قرض داریاں، ناچاکیاں، مقدمے بازیاں، پریشانیاں، بیماریاں، بے اولادیاں دور فرما دے۔ سب کے روزی روزگار، دکانوں، کارخانوں، مکانوں، کمائیوں میں وسعتیں، برکتیں نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا کر دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے، زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا سایہ تا دیر ہم پر قائم اور دائم فرما، ان کے فیوز سے ہم سب کے قلوب کو متمتع فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بعزت رحمت اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ قفل مدینہ انشاءاللہ، محبتوں کے چور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی برکت عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین بھی، اور اگر ذمہ دار اسلامی بھائی بھی سن رہے ہوں، کہ اگر آپ مساجد میں آپ نے مدارس لگائے ہوئے ہوں اور کوئی اگر وہاں نماز پڑھا ہوگا اور آپ نے زور سے اعلان کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز میں خلل ہے، لہذا آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے۔ ہاں اگر کہیں اور مدرسہ لگ رہا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ باواز بلند نعرہ لگائیے انشاءاللہ عز و جل، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔